أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. موضوع میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی سے باخبر ہیں اور جو بے خبر ہیں ان کو باخبر کرتے ہیں. نبی جن کا معنی ہے غیب کی خبریں رکھنے والا، غیب کی خبریں دینے والا. ایک واقعہ بیان کرنے لگا ہوں. کتاب کا نام ہے جذب القلوب. اس کے مصنف ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور فضائل حج میں مولانا زکریا صاحب جو تبلیغ انہوں نے لکھا ہے اس میں بھی یہ عقائد لکھی ہے. سلطان نور الدین سید محمود بن زنگی، سلطان نور الدین سید محمود بن زنگی 557 یعنی 557 ہجری میں ملک شام میں تھے. ایک رات 3 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ نے 2 اشخاص جو وہاں کھڑے تھے ان کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا مجھے ان 2 شخصوں کے شر سے خلاصی دے. سلطان نے فراست سے جان لیا کہ آج مدینہ طیبہ میں کوئی میرے غریب پیدا ہوا ہے. سلطان اسی وقت رات کو خفیہ طور پر اپنے 20 افراد کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ روانہ ہو گیا. 16 دن کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گیا. اہل مدینہ کو بلایا، ان کی دعوت کی، انعام و اکرام تقسیم کیے. جن 2 شخصوں کو شام میں خواب میں دیکھا تھا وہ دونوں نظر نہ آئے. لوگوں سے پوچھا کوئی افراد رہ گئے جو نہیں آئے. لوگوں نے کہا 2 افراد ہیں جو بڑے صالح، سخی اور بہت نیک ہیں، جو شب و روز اپنے کمرے میں بات کرتے رہتے ہیں، لوگوں سے نہیں ملتے. سلطان نے کہا ان دونوں کو حاضر کرو. جب وہ سلطان نے دیکھے تو پہچان گیا یہ 2 شخص وہی ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکھائے تھے. پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا حجرہ شریف کے قریب رباط میں جو روزہ مبارک غربی جنم واقع ہے ہم وہاں رہتے ہیں. سلطان انہیں وہاں چھوڑ کر ان کے مکان میں گیا. دیکھا ان کے کمرے میں ایک تاکچہ ہے اعلیٰ جس میں قرآن پاک پڑا ہوا ہے، کچھ مذہبی کتب پڑی ہوئی ہیں. اس کمرے میں ایک چٹائی پڑی ہوئی ہے. سلطان نے چٹائی کو اٹھایا تو ایک سرنگ جو حجرہ مبارک کی طرف کھدی تھی، ایک طرف کھدا ہوا کنواں دیکھا جس میں سرنگ کی مٹی بھرتے تھے. اس کمرے میں 2 تھیلے تھے جس میں مٹی سرنگ والی ڈال کر ارد گرد پھینکتے تھے. رات کے وقت ان کا ارادہ یہ تھا کہ حجرہ شریف میں داخل ہو کر حضرت سید کائنات کے جسم کو نکال کر گستاخی کریں گے. جب وہ قبر انور کے قریب پہنچے تو بجلی کی کڑک، دھمک اور زلزلہ عظیم پیدا ہوا. ایک بات میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک کے اس سلطان خوش نصیب میں بوسے دی. حضرت فاروق کے اعظم کے پاؤں ننگے ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں پاؤں گرم تھے اور بدن خوشبودار تھا. اس
سلطان خوش نصیب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو بوسے دیے اور رو پڑا. جلاد کو بلایا، اہل مدینہ میں کی موجودگی میں ان دونوں کے سر قلم کر دیا. یہ بھی بادشاہ کو علم ہے یہ دونوں نصرانی تھے، یعنی عیسائی تھے یہ، اور یہودیوں نے اور نصرانیوں نے کی سازش سے انہوں نے ایسا کام کیا، انعام اکرام حاصل کرنا چاہتے تھے. اب دیکھو یہودی اور عیسائی یہ کتنی بڑی سازش ہے. پھر اس سلطان نے سرنگ بند کروائی اور سرنگ بند کرائی. حضور اکرم نے روزہ سے گردا گرد تانبا اور لوہا ڈال کر سلاخیں بنوا کر گاڑ دی. زمین سے حضور کے مزار تک یعنی چھت تک ان سلاخوں کو بند کر دی، اوپر سے بند کر دی. آج تک کسی کو جرأت نہ پڑی. اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے واقعات سے باخبر کرتے ہیں اور آنے والے واقعات سے حضور باخبر ہیں. وہ کتابوں کا حوالہ میں دیا میں نے، جذب القلوب شاہ عبدالحق مدرسہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا زکریا صاحب نے فضائل حج اس کا ذکر کیا ہے، بلکہ یہ فضائل مدینہ شریف میں انہوں نے ذکر کیا ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، اور ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پر در کو خبر نہ ہو. حضور روحانی ساری امت کے باپ ہیں اور ساری ان کی اولاد ہے. آج فرماتا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پر پدر کو خبر نہ ہو. اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ارشاد ہے، ارشاد ربانی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے میرے محبوب، اگر کوئی اپنے جانوں کو ظلم کرے، بڑے سے بڑا گناہ کر کے اور کہیں بخشا نہ جائے، مکہ شریف میں گیا، میدان عرفات میں گیا، مزدلفہ میں گیا، باب معظم سے چمٹا، گناہوں کی معافی مانگی، گناہ معاف نہیں ہوئے. لیکن جب حضور آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ اس کے لیے سفارش فرمائیں اور حضور آپ کی موجودگی میں استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ فرماتا ہے میں ضرور بضرور کو گناہوں کو معاف کر دیا. اعلیٰ فرماتے ہیں مجرم بلائے جاتے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، رد ہو کب یہ شان کریموں کی در کی ہے. اب فضائل حج مولانا زکریا صاحب تبلیغ نصاب میں لکھا ہے، الحاوی کتاب ہے، اس میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو لکھا. محمد بن عبید اللہ کہتے ہیں میں مدینہ شریف میں حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضری دی. ایک بدو یعنی دیہاتی حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کے قبر کے قریب کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، اے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور آپ کی شفاعت کا طالب ہوں. اس کے بعد وہ بدو رونے لگا اور شیر حضور کی بارگاہ میں. اس کا معنی ہے حضور آنے والے سے باخبر ہے
اور حضور اپنے غلاموں کی سنتے اس نے شعر پر نفس الفداؤ لقبر ساکنہ فی الخاف فی الجود والکرم یا رسول اللہ میری جان قربان آپ کی قبر انور جس میں آپ مقیم ہیں کہ اس میں عفت ہے، اس میں فضل موجود ہے، اس میں کرم ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم شائبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہا یا رسول اللہ کو نگار ہوں آپ کے بارگاہ میں آئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں فرمایا ہے کہ آپ کے بارگاہ میں آئے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محمد بن عبید اللہ کہتے ہیں میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا، عالم خواب میں حضور اکرم کی زیارت پھر ہوئی، فرمایا اس بدو کو کہہ دو تمہاری مغفرت اللہ نے کر دی ہے، میری سفارش تیرے حق میں اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی۔ ایک اور واقعہ فضائل حج ہے اور مدینہ شریف کی حاضری ہے، مولانا زکریا صاحب نے تبلیغی نصاب میں لکھا ہے کہ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے غوث تھے، اللہ کے ولی تھے۔ 555 میں بجبنجہ میں حج ادا کرنے کے بعد مدینہ طیبہ حضور کی بارگاہ میں آ گئی، یہ 2 اشعار پڑھے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے، یہ 2 اشعار سیالت البود روحی کنت ارسلہا تقبل الارض انی وہی نائبتی وہذی دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک قید خطی بہا شفاتی۔ دوری کی حالت میں اپنے روح کو آپ کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا، وہ میری نائب بن کر آستانہ مبارک کو چومتی تھی، اب میں خود حاضر ہوں، اپنا دست مبارک عطا کیجیے تاکہ میرے ہونٹ ان کو چومیں۔ اس پر قبر شریف سے دست مبارک باہر نکلا۔ اس خوش نصیب بزرگ نے حضور اکرم کے ہاتھ کو بوسے دیے۔ الحاوی امام جلال الدین رحمۃ اللہ نے واقعہ کو اس طرح لکھا ہے، کہتے ہیں اس وقت 90,000 کا مجمع مسجد نبی میں موجود تھا۔ 90,000 حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت غوث اعظم بھی وہاں موجود تھے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نالا ہے حاجت اگر کی ہے۔ ہر حضور کی بارگاہ میں آنے والا سائل حضور کے رحمت سے فیض یاب ہوتا ہے۔ حضرت پیر میرے رحمۃ اللہ علیہ لکھا نا انہوں نے فی حالت البود روحی کنت ارسلہا، یا رسول اللہ سے پہلے میری روح آپ کے بارگاہ میں آتی تھی۔ فرماتے ہیں نسیمہ کا صدانا ویسلائی لوجہ اللہ مائی دے دے سجائی۔ اب ایک اپنے غول اپنے زمانے کے غوث ہیں غوث، فرماتے ہو وہاں میں سگ مدینے دی گلی دا، میں حضور کے بارگاہ کا کتا ہوں، وہاں میں سگ مدینے دی گلی دا، یہ رتبہ ہے ہر کامل ولی دا۔ ہر کامل ولی حضور کے بارگاہ میں حضور ہوتا ہے۔ اب ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں، یہ بھی فضائل حج تبلیغی نصاب میں مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الحاوی میں لکھا ہے۔ سید نور الدین رحمۃ اللہ علیہ جب حضور کی اقدس بار آدھی تھی اور عرض کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
تو تمام لوگوں نے اس وقت اپنے کانوں سے سنا، قبر انور سے حضور کی آواز آئی، وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے فرزند تجھ پر بھی سلام ہو۔ حالات فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ اولیاء اللہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور حضور کے قبر انور سے آوازیں بھی آتی ہیں اور اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ جذب القلوب مصنف شاہ متصدین بھی رحمۃ اللہ، ابن اساکر ابی دردہ روایت فرماتے ہیں، حضرت بلال عاشق رسول نے شام کے ملک میں رہتے تھے، مدینہ شریف سے ہجرت کر لی تھی کیونکہ ظاہری آنکھوں سے حضور کو دیکھنا مشکل ہو گیا، کیونکہ حضور کا اکرم کا وصال ہو گیا تھا۔ لہٰذا ایک رات عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا عرصہ ہوا ہے بلال تم مدینہ طیبہ نہیں ہماری زیارت نہیں کی، بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی۔ من زارنی بعد وفاتی کو من زارنی فی حیاتی، جس نے میری انتقال کے بعد میری قبر انور کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنا اونٹی پر سوار پر مدینہ طیبہ آئے، جب حضور اکرم کی قبر شریف پر پہنچے تو بہت روئے۔ حضور اکرم قبر انور کو بوسے دیے، مدینہ طیبہ کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت امام حسین صاحب زغان نے اذان کے لیے کہا، اذان مسجد نبی میں دی، جب کہا بڑا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضور نظر نہ آئے، کیونکہ حضرت بلال جب مدینہ شریف حضور کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے، جب یہ الفاظ ادا کرتے اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور حجرہ شریف کا دروازہ کھول کر سامنے تشریف لاتے۔ حضرت بلال جب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور اپنا حجرہ مبارک کھول کے دروازے کے سامنے کھڑے، حضرت بلال حضور کا دیدار کرتے اور اذان چھوڑ کے یہ جملہ کہتے ہوا محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے مجھے دیدار دیجیے۔ آج وہ منظر نہ دیکھا تو رو پڑی، اذان یہاں تک دی ہے پھر رونا شروع کر دیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ دے دن عشق سمانا، رونا کم ہونا، وچھڑے روندے ملدے روندے، روندے نے وچھڑا۔ محب اور محبوب کے آپس میں اتنا پیار ہوتا ہے، جب عرصے کے بعد محب اور محبوب کی ملاقات ہونا تو محب بھی روتا ہے، محبوب بھی روتا ہے۔ اور جب کئی محب کو آدھی رات میں اپنے محبوب کی یاد آتی ہے تو اٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ کسی گلی اور ویرانے جگہ جا رہا ہو محبوب کی یاد آ جائے تو رونا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا رونے کے 3 مقام ہیں، جنہ دے تن عشق سمانا، رونا کام میں ہونا، مشرے روندے ملدے روندے، روندے مشرا۔ تو اذان سننے والے بھی رو رہے تھے۔ ڈاکٹر اقبال مروم کیا کہتے ہیں، فرماتے رہ گئی رسم اذان روئے پلالے نہ نہیں، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، اور واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکتبی نہ رہی شعلہ مکالی نہ رہی۔ حضرت بلال رضی اللہ روتے روتے واپس ملک شام کو چلے گئی۔ جب وصال کا وقت آیا تو اہلیہ نے کہا واہ حسرت ہو بلال، تم دنیا سے جا رہے ہو، بڑے افسوس کا موقع ہے۔ اس نے کہا، اپنے اہلیہ نے کہا واہ حسرت ہو بلال، تم دنیا سے جا رہے ہو، بڑے افسوس کا موقع ہے۔ آپ نے فرمایا یوں نہ کہو، یوں کو واہ مسرتا ہو،
بار کو بلال تم دنیا سے جا رہی ہو کیوں؟ آپ فرماتے ہیں دل نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتے مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ بڑا غصہ ہو گیا اور روٹ کا دیکھر نہیں ہوا، لہذا میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا، جب قبر میں پہنچوں گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو قد آدم اتنا اونچا کرنا، جو اونچی قبریں ہوتی ہیں نا بزرگوں کی، قد آدم اتنی اونچی کرنا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے جب حضور تشریف لائیں گے نا قبر میں تعظیماً کھڑا ہو جاؤں، اتنی قبر کھودنا میں کھڑا ہو جاؤں۔ دل نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتے ہیں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ یہ جتنی میں نے تقریریں کی ہیں 1 سال ہو گیا ہے الحمدللہ، یہ ارشد ریکارڈ کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی اور انگلینڈ میں بھی اکثر جگہ یہ تقریریں سنی جاتی ہیں، اس لیے یہ محفوظ ہیں۔ اور 1 سال ہو گیا، تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا، یہ تقریریں ساری ریکارڈ ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں موبائل کھول کے یوٹیوب ڈالو، میرا نام ڈالو تو وہ فوراً پروگرام سارے آ جائیں گے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے بھی سن سکتے ہیں۔ تو یہ شد ریکارڈ کریں تو اگلے جمعہ انشاءاللہ، چونکہ آج کے موسم شروع ہونے والا ہے لہٰذا زکات ہے، تو میں اگلے ہفتے انشاءاللہ بشرط زندگی فضائل حج بیان کرنے کو شروع کروں گا۔ حج کے فضائل کیا ہیں، حج کے احکامات کیا ہیں، حج کے مناسب کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کی مزید توفیق عطا فرمائے، مدینہ طیبہ کی عالی توفیق عطا فرمائے۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات